کبھی آپ کو کسی نے کہا ہے یو آر ٹو سینسٹیو برو، تم بہت جلدی رو دیتے ہو؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کون رو دیتا ہے؟ یا کوئی فلم کا سین دیکھتے وقت آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یا سم ٹائمز تو ایسا ہو کہ یوں ہی کوئی گانا سن رہے ہوں اور آپ رونا شروع کر دیں، یا آپ کا دل وزنی ہو جائے اور تب اچانک کوئی آپ کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہو اور آپ کو احساس شرمندگی کا احساس ہو اور آپ کو لگے کہ آپ اکیلے ہی ہیں جو یوں ایموشنل ہو جاتے ہیں یا بہت زیادہ سینسٹیو ہیں یعنی کہ جذباتی، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت زیادہ جذباتی ہیں یا یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیٹھے بٹھائے رونا شروع کر دیتے ہیں، یا آپ بہت کمزور ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے، ایک سائنس کا راز۔ تو آئے ہم جانتے ہیں کہ کیا سائنس کا راز ہے۔ یہ ایک مت ہے کہ یو آر ٹو سینسٹیو تو اپنی لائف میں کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جلدی رو دینے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ بہت زیادہ کمزور ہیں یا آپ اپنی لائف میں کچھ کر نہیں سکتے یا آپ بہت زیادہ امیچور ہیں۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ حالات کا سامنا نہیں کر پائیں گے یا آپ کا زندگی میں کچھ ہو نہیں سکتا۔ زیادہ رو دینے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا ہے۔ تو آئیں ہم جانتے ہیں زیادہ رو دینے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ نفسیات کی زبان میں ایسے لوگوں کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ہائی ایموشنل پیراملٹی، یعنی کہ جذبات کو گہرائی میں سے محسوس کرنا۔ ایسے لوگوں کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ وہ بہت کمزور ہوتے ہیں یا ان کا نروس سسٹم کمزور ہوتا ہے، بلکہ دوسروں کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ جذبات کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں اور شدت سے محسوس کرتے ہیں۔ ماہر نفسیات کی ریسرچ کے مطابق تقریباً 15 سے 20% لوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی احساس محسوس ہوتا ہے، یعنی کہ ہائی سینسٹیو پروسیس کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ اپنے آس پاس کی دنیا کی آوازوں اور لوگوں کے بدلتے رویے اور موڈ کو عام انسانوں کی نسبت زیادہ گہرائی سے نوٹ کرتے ہیں۔ یہ آپ کے دماغ کی کوئی خرابی نہیں، بلکہ یہ ایک الگ اٹریکشن سسٹم ہے، یعنی کہ ایڈجسٹمنٹ سسٹم، ایک ایسا کمپیوٹر جو دنیا سے زیادہ سگنلز اور زیادہ باریکیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور ان کو محسوس کرتا ہے اور ان کو کنٹرول کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو آئیں جانتے ہیں اصل میں آپ کے دماغ کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کوئی سینسٹیو انسان کسی منظر کو دیکھتا ہے یا کسی کی بات سنتا ہے یا کہیں پہ ہوتی ہوئی ناانصافی کو دیکھتا ہے تو اس کے اندر کا ایمی گلینڈ بہت جلدی سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں وہ زیادہ تیز اور زور سے بج اٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ دماغ کا وہ حصہ جو ہماری ہمدردی اور جسے ہم مرر نیورون کہا جاتا ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے، اور مرر نیورون کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ ہمیں دوسروں کو دیکھ کر محسوس کرنا سکھاتا ہے، یعنی کہ دوسروں کے جذبات کو جلدی محسوس کرنا اور اس کو اڈاپٹ کرنا سکھاتا ہے۔ یہ ہمارے مرر نیورون کا کام ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم ٹی وی پہ کچھ دیکھتے ہیں یا کسی اجنبی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں یا کسی دوست کی پریشانی سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں صرف اس کا دکھ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ ہم اس کی جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ مرر نیورونز اس درد کو ہمارے اندر محسوس کرنے کی طاقت دیتا ہے جیسے وہ آپ کے ساتھ خود ہو رہا ہو، اور جب جذبات کا یہ دباؤ ایک حد سے بڑھ جاتا ہے تو آنکھوں کے اوپری حصہ جس کو ہم لیکریمل گلینڈ کہتے ہیں آنسو بن کر ہماری آنکھ سے نکلتا ہے۔ یہ آنسو دراصل ایک ریورس والو ہوتا ہے، یعنی کہ یہ کام کرتا ہے جو ہمارے اندر جمع ہوا دماغ کا دباؤ ہے اس کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ رونے کا ایک بائیولوجیکل مقصد ہے جو بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ۔ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ جب ہم جذباتی ہو کر روتے ہیں تو ہمارے آنسوؤں کے ذریعے بہت سے اسٹریس ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ رونے سے جسم میں دو ہارمونز آکسیٹونز اور اینڈورفنز بھی خارج ہوتے ہیں۔ یہ وہ ہارمونز ہوتے ہیں جو موڈ کو اچھا کرتے ہیں اور درد کو کم کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ دل کھول کر رونے سے انسان کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے اور پرسکون محسوس کرتا ہے۔ اس کے علاوہ آنسو ایک خاموش پیغام بھی دیتے ہیں۔ یہ سامنے والے کو بتاتے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں اور آپ ان کے لیے خاص ہیں۔ جلد رونا
والے لوگوں کے پاس بات چیت کا یہ ایک فطری طریقہ ہوتا ہے، جبکہ باقی لوگ اپنے جذبات سمجھانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو لوگ جلدی رو پڑتے ہیں ان کی شخصیت میں یہ چند خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ہائی ایمپتھی، یہ دوسروں کے دکھ کو جلدی محسوس کرتے ہیں اور ان کو اپنے اندر بھی پاتے ہیں۔ جذبات کی گہری سمجھ یعنی کہ ایموشنل اویئرنیس، یہ اپنے احساسات کو چھپانے یا دبانے کی بجائے انہیں اس وقت قبول کرتے ہیں اور اس لیے وہ آنسوؤں کی شکل میں باہر آ جاتی ہے۔ ہر چیز کو شدت محسوس کرنا، یہ لوگ صرف اداسی میں نہیں روتے بلکہ زیادہ خوشی میں، شکر گزاری میں یا کسی خوبصورت چیز کو دیکھ کر بھی ان کے آنسو نکل آتے ہیں۔ ان کی جذبات کا گراف بہت اونچا ہوتا ہے۔ تو پھر ہمارے معاشرے میں رونے کو برا کیوں سمجھا جاتا ہے؟ اس کی وجہ ہمارے معاشرے کی سوچ ہے، خاص طور پر آدمیوں کے لیے۔ ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس کے مرد روتے نہیں ہیں، ان کو بچپن سے سکھایا جاتا ہے کہ مرد روتا نہیں ہے، اگر وہ روئے گا تو وہ جذبات میں آ کر اپنے آپ میں سے کنٹرول کھو دے گا، وہ کمزور ہو جائے گا، اور مرد کمزور نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے وہ اپنے اندر اب بہت سے جذبات کو رکھ کر گھٹن محسوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے دوسرے بہت سے کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں ایگریشن اور ابیوسو بیہیویئر بھی آتا ہے۔ جبکہ حقیقت میں رونا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ زندہ دل ہیں اور اپنے جذبات کا صحیح طریقے سے اظہار کر رہے ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ جو لوگ اپنے اندر کے غبار کو دبا کے رکھتے ہیں اور کبھی نہیں روتے، وہ طویل مدت تک بہت زیادہ ذہنی دباؤ، بلڈ پریشر، سٹریس، اینزائٹی کا شکار رہتے ہیں۔ اور جو کبھی نہیں روتے وہ زیادہ مضبوط نہیں ہوتے، وہ بلکہ اپنے اندر کو دبا کے بیٹھے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ نقصان دہ ہے انسانی جسم کے لیے۔ سو اف یو آر اے پرسن جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو دیتا ہے اور جذباتی ہو جاتا ہے، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں۔ اگر آپ فلم دیکھتے ہوئے رو دیتے ہیں یا کوئی اچھا منظر دیکھتے ہوئے رو دیتے ہیں تو یہ آپ کی کمزوری ہرگز بھی نہیں ہے، جسے آپ نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے اور آپ دنیا کو بہت خوبصورت طریقے سے محسوس کرتے ہیں۔ اس دنیا کو کمزور دل لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے احساسات، اپنے رویے کو کھل کے بیان کر سکیں۔ تو مزید پریشان ہونا چھوڑ دیں اور اپنی زندگی کو کھل کے، اپنے جذبات کو کھل کے جئیں اور کھل کے بیان کریں، اور اپنی لائف کو کھل کے جئیں، اس کو فیل کریں اور جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، جس طرح رہنا چاہتے ہیں اس طرح رہیں، جو بتانا چاہتے ہیں وہ بتائیں، اور اپنے دل کے اندر کچھ نہ رکھیں تاکہ آپ ہر طرح کی بیماری سے دور رہیں۔ آئی ہوپ یو لائک دس ویڈیو، سو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب، اور ضرور بتائیے گا اگر اس میں کوئی آپ کو خامی لگے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔